بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے سید المعبرین، شیخ المقرئین، عمدۃ المحدثین، امام المتفقہین، من کبار التابعین، امام محمد بن سیرین بصری رحمہ اللہ، متوفہ 110 سنہ ہجریہ، اور آپ سے متعلقہ چند کتابیں۔ ناظرین، امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی کیا بلند شان ہے۔ آپ کا شمار جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے، کبار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ قریباً 30 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کا شرف آپ نے حاصل کیا ہے۔ تابعی اس بزرگ کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رسول کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا ہو، اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خیریت کی بشارت دی تھی، یعنی سب سے عمدہ طبقہ ہونے کی بشارت دی تھی اپنے دور کے لیے اور اپنے بعد والے دور کے لیے۔ یوں فرمایا تھا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سب سے عمدہ میرا دور ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس سے ملے ہوئے ہیں، پھر ان لوگوں کا جو اس سے ملے ہوئے ہیں۔ تو 3 قرون کا آپ نے ذکر کیا ہے، اسی لیے انہیں جو ہے قرون ثلاثہ کہا جاتا ہے، یعنی 3 قرون، قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر، وہ 3 قرون جن کی خیریت کی گواہی زبان رسالت مآب علیہ السلام سے دی گئی ہے۔ تو تابعین کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ان تابعین میں بھی امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ چوٹی کے عالم تھے، زبردست فقیہ تھے، بے بدل محدث تھے، اور تعبیر و رویا میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا، یعنی آپ کو مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی۔ حدیث میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے، تفسیر کے میدان میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے، فقہ کے میدان میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے، فرائض کے علم میں بھی اپنی مثال آپ تھے، قضاء کے معاملات میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے، اور بالخصوص تعبیر الرؤیا، اسے تفسیر الاحلام بھی کہا جاتا ہے، خوابوں کی تعبیر، اس کا تو خاص ملکہ آپ کو حاصل تھا۔ ید طولہ رکھتے تھے، اور آج تک آپ کا نام نامی جب خوابوں کی تعبیر کی بات آتی ہے تو جن چند ہستیوں کا ذکر ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا ہے ان میں ایک امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ بھی ہیں۔ اور آپ کو خاص طور پر سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کو جس طرح خوابوں کی تعبیر کے معاملے میں خاص ملکہ حاصل تھا، تو ان کا فیض آپ کو اس معاملے میں پہنچا ہے، اور آپ نے خود اپنا ایک خواب بھی بیان کیا ہے کہ جس کے اندر آپ ان سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ مجھے آپ خوابوں کی تعبیر سکھائیے، جس میں انہوں نے پھر اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، اور جس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ کو خوابوں کی تعبیر میں خاص ملکہ حاصل ہوا۔ اس کا ذکر بھی باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے آپ کے اس خواب کا، آپ نے یہ خود خواب دیکھا تھا۔ تو امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ زبردست عالم تھے، بے بدل فقیہ، محدث، مفسر تھے۔ سارے ان سب علوم میں جو آپ کے دور میں رائج تھے، ان سب علوم میں آپ ید طولہ رکھتے تھے۔ بڑے بڑے اہل علم و فضل جو خود اساتین ہیں، اساتین علم و فضل جو خود علم و فضل کے ستون ہیں، ان حضرات نے آپ کو بڑے عمدہ انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، آپ کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے چند کامنٹس کا جو ستائشی کلمات ہیں، کلمات مدح و ثنا، ان کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے۔ مورق العجلی کہتے ہیں، ما رأیت رجلا افقہ فی ورعہ ولا اورع فی فقہہ من محمد بن سیرین، کہ میں نے اپنے تقوی پرہیزگاری میں امام محمد بن سیرین سے بڑا فقیہ اور اپنی فقہ میں امام محمد بن سیرین سے بڑا پرہیزگار نہیں دیکھا۔ یعنی انہوں نے بڑی زبردست بات یہ کی، یہ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ بعض لوگ فقہ میں ماہر ہوتے ہیں لیکن تقوی پرہیزگاری میں اتنے آگے نہیں ہوتے، اور بعض لوگ تقوی پرہیزگاری میں آگے ہوتے ہیں لیکن فقہ میں اتنے ماہر نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے یہ اشارہ کر دیا بتا کر کہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ علم اور عمل دونوں کے جامع تھے، یعنی علم نافع اور عمل صالح دونوں اپنی انتہائی بلند سطح پر ہمیں امام محمد بن سیرین میں جمع نظر آتی ہیں۔ ایک حسین توازن نظر آتا ہے، امتزاج نظر آتا ہے علم نافع اور عمل صالح کا آپ کی شخصیت میں کیا، اور آپ یعنی جو آپ کا تقوی پرہیزگاری ہے اس میں بھی آپ کی فقاہت کا رنگ جھلکتا ہے، اور جو آپ کی فقاہت ہے اس میں بھی آپ کی پرہیزگاری کا رنگ جھلکتا ہے۔ ایک بات پھر جو ہے وہ
قاضی فقی صدوق سوار بن عبداللہ جو ہے وہ کہتے ہیں الحسن وابن سیرین سیدہ اہل البصرہ عربہم و موالیہم غاضبہ من غاضبہ و رادیہ من رادیہ. یہ خود قاضی تھے، فقی تھے، صدوق تھے، سوار بن عبداللہ. وہ کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ اور امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات تمام اہل بصرہ کے سردار ہیں، چاہے ان کا تعلق خالص عربی نسل سے ہو چاہے ان کا تعلق موالی سے ہو. بصرہ میں جتنے بھی لوگ ہیں عربیوں نسل ہوں یا موالی ہوں ان سب کے یہ دونوں سردار ہیں، امام حسن بصری بھی اور امام محمد بن سیرین بھی. چاہے کسی کو یہ بات بری لگتی ہے لگتی رہے، کسی کو یہ بات پسند آئے پسند آئے، یعنی کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، حق بات یہی ہے کہ یہ دونوں اہل بصرہ کے سردار ہیں. پھر ابن عون جو ہے وہ بھی بڑے اونچے عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ لم ارى فی الدنیا مثل ثلاثہ، میں نے دنیا میں 3 لوگوں کی مثل کوئی نہیں دیکھا. محمد بن سیرین بالعراق، عراق میں محمد بن سیرین جیسا، والقاسم بن محمد بالحجاز، حجاز مقدس میں قاسم بن محمد جیسا، ورجاء بن حیوہ بالشام، اور شام میں رجاء بن حیوہ جیسا. اور آگے فرمایا ولم یکن فی ہؤلاء مثل محمد، اور پھر ان 3 میں بھی امام محمد بن سیرین کی مثل کوئی نہیں. یعنی پہلے 3 بندے گنوائے، ایک عراق سے، ایک شام سے، ایک حجاز سے، کہ جو اپنی مثال آپ ہیں، بے نظیر ہیں. اس کے بعد پھر ان تینوں کے اندر بھی فیصلہ کس کے حق میں دیا؟ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے، کہ ان تینوں میں آپس میں اگر افضلیت کی بات کریں تو امام محمد بن سیرین سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا. یعنی امام محمد بن سیرین سب سے عمدہ ہیں، سب سے افضل ہیں، علم میں، فضل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اور جامع ہونے میں، خصال خیر کے جامع ہونے میں. پھر جو ہے وہ ابو قلابہ، یہ بھی بڑے اونچے درجے کے عالم ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تم اسرفو حیث شئتم فلتجدنہ اشدکم ورعا واملککم لنفسہ، کہ محمد بن سیرین کو تم جیسے چاہے پھیر لو، جو مرضی معاملہ ان کے ساتھ کر لو، تقوی پرہیزگاری میں ان کو سب سے آگے پاؤ گے، اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنے میں، قابو رکھنے میں بھی انہیں سب سے آگے پاؤ گے. کہ یعنی یہ اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں کرتے، ذاتی انتقام نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تقوی پرہیزگاری میں آگے ہیں، جو معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ اس معاملے کو اختیار کرتے ہیں کہ جو معاملہ تقوی پرہیزگاری والا زیادہ ہوتا ہے. جب بھی کوئی آپ کے سامنے 2 روایتیں پیش ہوتی تھیں یا کسی معاملے کے 2 پہلو ہوتے تھے تو آپ اس میں سے اس پہلو کو اختیار کرتے تھے کہ جس پہلو میں سختی زیادہ ہوتی تھی. اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تھا تو ایسا کرتے تھے، اور لوگوں کا جنرل پبلک کا معاملہ ہوتا تھا تو ان کے معاملے میں حسن ظن سے کام لیتے تھے، اور جو نرمی والا پہلو ہے وہ اختیار کیا کرتے تھے. یہ دیکھیں بہترین طریقہ ہمارے اسلاف کا کہ جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو اس میں وہ سخت پہلو کو اختیار کرتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں، ورع اختیار کرتے ہیں. اور جب دوسرے مسلمانوں کی بات آتی ہے تو وہ اس میں نرم پہلو کو اختیار کرتے ہیں، جس میں مسلمانوں کو گنہگار قرار دینا لازم نہ آئے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا جو آج ہمارے لیے بھی اس کے اندر درس ہے کہ آج ہم لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ جب اپنی ذات کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اس میں طرح طرح کی تعویلیں نکال لیتے ہیں، اس میں نرم سے نرم پہلو کو اختیار کرتے ہیں. اور جب دوسرے انسانوں کی بات آتی ہے، دوسرے مسلمانوں کی بات آتی ہے تو اس میں سخت سے سخت پہلو کو اختیار کرتے ہیں. حالانکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی ذات کا معاملہ ہو تو اس معاملے میں سخت پہلو کو اختیار کرے بندہ، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرے. اور جب لوگوں کا معاملہ ہو، دوسروں کا معاملہ ہو تو اس کے اندر نرمی کو اختیار کرے، یسر کو اختیار کرے. یسرا ولا توسرا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم دونوں جا کر آسانی پھیلانا، تنگی نہ پھیلانا، بشرا ولا تنفرا، اور خوشخبریاں دینا، نفرتیں نہ پھیلانا. تو اسی سے قاعدہ بھی اخذ کیا ہمارے اکابر نے. پھر جو ہے وہ حبیب بن شہید کہتے ہیں کہ میں عمر بن دینار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فذکر طاؤس، تو حضرت امام طاؤس رحمہ اللہ کا ذکر ہوا، سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، یہ بھی تابعی ہیں، ان کا ذکر ہوا. تو انہوں نے جواب میں کہا حبیب بن شہید نے کہ واللہ ما رأیت مثلہ قط، کہ اللہ کی قسم میں نے طاؤس کی مثل کبھی نہیں دیکھا. تو اس پر وہ حبیب بن شہید نے جب یہ بات کی ہے، عمر بن دینار نے جب یہ بات کی ہے تو حبیب بن شہید کہتے ہیں کہ فاصغى علیہ ایوب، کہ ایوب نے میری طرف جھک کر یہ بات مجھ سے کہی. وہ میرے پہلو میں بیٹھے تھے، کہتے ہیں واللہ لو کان رأى محمدا ما حلف علی ھذا، کہ اللہ کی قسم اگر انہوں نے امام محمد بن سیرین کو دیکھا ہوتا تو یہ اس بات پہ قسم نہ کھاتے، یہ نہ کہتے کہ میں نے طاؤس سے افضل کسی کو نہیں پایا، بلکہ یہ
یہ کہتے کہ میں نے محمد بن سیرین سے افضل کسی کو نہیں پایا، لیکن چونکہ انہوں نے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ان سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ طاؤس کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ عمر بن دینار بھی بڑے عالم تھے، خود حبیب بن شہید بھی بڑے عالم ہیں، اور یہ جو ایوب سختیانی یہ بھی بڑے عالم ہیں۔ یہ سارے خود وہ اہل علم و فضل ہیں جو چوٹی کے علماء شمار ہوتے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے شعبے میں۔ تو یہ بات جو ہے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے مرتبے کو۔ ہشام بن حسان بڑے عالم ہیں، تو ہشام بن حسان یہ کہتے ہیں جب یہ روایت بیان کیا کرتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے، تو یوں کہتے تھے حدثنی اصدق من ادرکت من البشر محمد بن سیرین، انسانوں میں سے میں نے جس کو سب سے سچا پایا ہے یعنی محمد بن سیرین، انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ یعنی آپ دیکھیں کتنا بڑا ٹریبیوٹ ہے یہ کہ ہشام بن حسان خود بلند پایا عالم ہیں، کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن سیرین نے۔ وہ کون ہیں؟ لوگوں میں سب سے سچا بندہ میں نے جسے پایا، حالانکہ انہوں نے خود بڑے بڑے عالم دیکھے، بڑے بڑے پرہیزگار دیکھے، بڑے بڑے سچے لوگ دیکھے ہیں، وہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب سے سچے جو ہے یہ محمد بن سیرین تھے۔ تو امام محمد بن سیرین ایسے تھے کہ ان سے حدیث بیان کرتے ہوئے اس کی صحت کو جتانے کے لیے، اس کا قابل اعتماد ہونا ظاہر کرنے کے لیے علماء محدث اس طرح کہا کرتے تھے کہ حدثنی اصدق من ادرکت من البشر محمد بن سیرین، مجھ سے اس بندے نے حدیث بیان کی کہ جیسے انسانوں میں نے سب سے سچا پایا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ۔ حلیف بن عقبہ ہیں، بڑے عالم، کہتے ہیں کان ابن سیرین نسیجا وحدہ ای لا ثانی لہ، کہ ابن سیرین کا کوئی مثل نہیں تھا، بے مثل و بے نظیر تھے۔ پھر ابن سعد جو ہے وہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے لیے جب بات کرتے ہیں بڑے عمدہ انداز میں کہتے ہیں کانا ثقتاً ماموناً عالیاً رفیعاً فقیحاً اماماً کثیر العلم واریا، یہ بڑے بڑے القاب ذکر کر رہے ہیں کہ بلند پایا تھے، فقیہ تھے، امام تھے، کثیر العلم تھے، پرہیزگار تھے۔ امام بن معین رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، علامہ مجلی، امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، یہ سارے حضرات جو ہے وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ابن خراش جو ہے وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ امام طبری کہہ رہے ہیں کان ابن سیرین فقیحاً عالماً ورعاً ادیباً کثیر الحدیث صدوقاً شاہد لہ اہل العلم والفضل بذالک وہو حجہ، اور یہ خود حجت تھے، خود دلیل تھے۔ امام طبری ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اہل علم و فضل نے تو ان کی گواہی دی اور یہ خود حجت ہیں کہ ان سے استدلال کیا جاتا ہے، یہ خود دلیل ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کانا محمد بن سیرین من اورع اہل البصرہ وکان فقیحاً فاضلاً حافظاً متقنا، کہ محمد بن سیرین اہل بصرہ کے سب سے پرہیزگار لوگوں میں سے ایک ہیں، اور یہ فقیہ تھے، فاضل تھے، حافظ تھے، متقن تھے۔ خطیب نے تعریف کی تو کہا کانا محمد احد الفقہاء من اہل البصرہ والمذکورین بالورع فی وقتی۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں التابعی الامام فی التفسیر والحدیث والفقہ وابر الرؤیا والمقدم فی الزہد والورع، کہ یہ امام ہیں تفسیر کے میدان میں بھی، حدیث کے میدان میں بھی، فقہ کے میدان میں بھی، اور تعبیر اور رویا، خوابوں کی تعبیر اور تشریح کے میدان میں بھی، اور زہد و ورع میں بھی یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی شان ہے کہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ ایسے بلند پایا عالم تھے، اور زہد و تقوی بھی آپ کا ایسا تھا، پرہیزگاری بھی، یعنی یہ علم کی تعریفیں بھی سب کر رہے ہیں آپ کے، اور آپ کے عمل کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ آپ صوم داؤدی رکھتے تھے، روزے کے ایسے شائق تھے کہ آپ کے بارے میں کئی لوگوں نے صراحت کی۔ ابن شوذب نے بھی یہ بات بیان کی ہے، خالد الحذاء نے بھی بیان کی ہے کہ کان ابن سیرین یصوم یوما و یفطر یوما، کہ ابن سیرین جو ہے وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی پورا سال اس طرح گزارتے تھے۔ ماہ رمضان پورے کا پورا روزہ رکھتے تھے، ماہ رمضان کے سوا علاوہ بقیہ دنوں میں، بقیہ سال میں ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، سوا ان 5 دنوں کے کہ جن 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، اس کے سوا آپ اس طرح صوم داؤدی، اور صوم داؤدی کہلاتا ہے، اس کو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے افضل الصیام قرار دیا، روزوں میں سب سے افضل طریقہ روزے رکھنے کا سرکار علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا۔ تو یہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ صوم داؤدی کے عامل تھے، نماز کے بھی پابند، نوافل کثرت سے پڑھتے تھے، ساری رات، رمضان کے مہینے میں ساری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور رمضان کے علاوہ بھی رات کو عبادت کرتے تھے، اور کبھی اگر جماعت رہ جاتی عشاء کی نماز، جماعت کے پابند تھے، کبھی جماعت رہ جاتی تو پھر بقیہ پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ ایسے تھے، مسجد کے ساتھ گہرا تعلق تھا، قلبی تعلق، محبت۔ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسجد کے اندر اپنے کپڑے سے مسجد کو صاف کر رہے ہیں، کہ یہ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس کی عظمت کے پیش نظر آپ اپنے کپڑوں سے،
اپنے پاس جو آپ کی چادر وغیرہ تھی اس سے آپ اس کو صاف کر رہے ہیں. عمدہ لباس آپ پہنا کرتے تھے, خوش طبعی سے پیش آتے تھے, لوگوں سے خوش طبعی بھی کرتے تھے. ضحاک بالنہار بکا باللیل, آپ کا یہ وصف بیان کیا ہے, جتنے بھی حضرات نے آپ کا ترجمہ ذکر کیا ہے انہوں نے بیان کیا ضحاک بالنہار بکا باللیل, کہ جب دن میں ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خوش طبعی کرتے تھے, ہنسی مزاج سے پیش آتے تھے, یعنی مزاج میں خشونت نہیں تھی, لوگ آپ کے ساتھ ایزی فیل کرتے تھے. اور جب رات ہوتی تھی تو اللہ کے حضور آپ گریہ و زاری میں گزارتے تھے. آپ کے قریبی لوگ جو ہے, آپ کے گھر والے, آپ کے پڑوسی, وہ لوگ جو گھر میں مہمان بن کر آتے رہے, وہ لوگ, ان سب نے یہ باتیں بتائیں. آپ کی زوجہ نے بھی یہ بات ذکر کی, کتابوں میں ان سب کے حوالے موجود, کہ وہ کہتے تھے کہ جب رات ہوتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو گریہ و زاری کرتے تھے, اور رات اکثر روتے روتے اللہ کے حضور گزار دیتے تھے, اور ایسا روتے تھے کہ ہمیں جو ہے ان کا رونا دیکھ کر جو ہے وہ ترس آنے لگتا تھا. اور جب دن ہوتا تھا تو دن میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہنستے رہتے تھے, ہنسی سے بات کرتے تھے, اور جب ہنستے تھے تو ایسا لگتا تھا کبھی روئیں گے نہیں, جب روتے تھے تو ایسا لگتا تھا یہ کبھی ہنسیں گے نہیں ایسے. اور موت کا ذکر جب ہوتا تھا تو ایسا ان کے پورے وجود پہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی, ایسا لگتا تھا کہ ان کا ہر عضو جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ مر گیا ہے. یہ بات کتابوں میں لکھی اس طرح کہ ایسی کیفیت آپ پہ طاری ہوتی تھی. تو ایسے پرہیزگار تھے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ, ایسے شاندار. والد ماجد آپ کے سیرین, اور یہ کیوں نہ ہو کہ آپ کے جو والد ماجد سیرین ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, بعد میں انہوں نے آزاد کر دیا تھا. آپ کی جو والدہ ماجد ہیں حضرت صفیہ, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیز تھیں, انہوں نے آزاد کر دیا. تو جب آپ کے والدین کی شادی ہوئی تو اس میں 3 ازواج مطہرات نے آپ کی والدہ کو تیار کیا. 18 بدری صحابی اس میں شریک تھے, اور اس کے اندر ابی بن کعب دعا کرا رہے تھے اور باقی سارے آمین کہہ رہے تھے. تو جب ایسے نیک لوگ, اتنی بڑی بڑی ہستیاں وہ آپ کے والدین کے نکاح میں شریک ہوئی ہیں, اور آپ کے والد تجارت کرتے تھے, حلال رزق کماتے تھے اور آپ کے لیے دعا کرتے تھے, اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ نے انہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا. اور آپ کے جتنے بھائی تھے, اکثر بھائی آپ کے وہ سارے بھی محدث ہیں, اور وہ سارے بھی ثقہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں. اور آپ کی ہمشیر سسٹر جو حفصہ بنت سیرین, وہ بھی ثقہ تابعین میں شمار ہوتی ہیں, اور وہ بھی محدثہ تھیں. تو یہ آپ کے والد کی دعاؤں کا ثمر, اور آپ کے والد کی نیکی پرہیزگاری کے ثمر, اور آپ کے والد کے کسب حلال روزی کھلانے کا ثمر اس دنیا میں جو ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی نیک اولاد عطا فرمائی ہے. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے متعلقہ چند کتب کا تذکرہ ہم اختصار کے ساتھ کر دیتے ہیں آخر میں. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے فقہ الامام محمد بن سیرین فی المعاملات. 2 جلدوں میں مطبوعہ کتاب ہے, 2 جلدیں ہیں, مجلدین ہیں, بڑی شاندار عمدہ کتاب ہے. معاملات کے بارے میں آپ کی جو فقہی آراء ہیں ان کو جمع کیا ہے اس کے اندر مصنف نے, اور اس کے ساتھ ساتھ ائمہ اربعہ جو ہیں ان کی فقہ سے اس کا مقارنہ بھی کیا ہے, اس کا موازنہ بھی کیا ہے. بڑا عمدہ کام ہے, شاندار جاندار کتاب ہے. بنیادی طور پر یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا, پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا, دکتورا کا مقالہ ہے جو لکھا احمد بن موسیٰ نے, اور یہ مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی ہے جامعہ ام القریٰ یونیورسٹی سے انہیں اس پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کی گئی ہے, اور پھر اس کو باقاعدہ انہوں نے کتابی صورت میں شائع کروایا ہے. 2 جلدوں میں چھپا ہوا ہے, بڑا عمدہ شاندار کام ہے. پھر اس کے بعد ہمیں کتاب نظر آتی ہے شرح قول ابن سیرین ان ھذا العلم دین. آپ یہ فرمایا کرتے تھے ان ھذا العلم دین, یہ علم دین ہے, تو تم دیکھو امن تاخذون دینکم فانظروا امن تاخذون دینکم, تو دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. یعنی آپ یہ سمجھایا کرتے تھے کہ عالم اور پرہیزگار اس بندے سے علم حاصل کیا کرو دین کا, غیر عالم سے, اہل فن نہیں ہے جو اس سے حاصل نہیں کرنا, اور جو پرہیزگار نہیں جس کی عدالت یا ضبط میں کوئی مسئلہ ہے اس سے حاصل نہیں کرنا. ناقد تھے آپ, خود محدث تھے, تو آپ کے اس قول کی تشریح پر یہ کتاب لکھی گئی ہے, یہ بھی مطبوعہ ہے, چھپی ہوئی ہے, بڑی شرح ہے. ابو عمر احمد بن عمر بن سالم بازمول نے کتاب لکھی ہے, شاندار کتاب ہے, بڑا عمدہ کانٹینٹ اس کے اندر جمع کیا ہے. پھر اسی کا ایک اختصار کیا ہے خود مصنف نہیں, المعین لتوضیح معانی اثر ابن سیرین ان ھذا العلم دین, اس نام سے, اور یہ دارالاستقامہ نے شائع کیا ہے. دونوں چھپی ہیں, جو بڑی شرح وہ بھی چھپی ہوئی ہے, جو اس کا اختصار ہے یہ بھی چھپا ہوا ہے, یہ بھی ابو عمر احمد بن عمر بن سالم بازمول نے کیا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ کتاب نظر آتی ہے ایک
الآثار الواردہ ان محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فی باب العقیدہ جمع و دراسہ. عقیدے کے باب میں امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے جو اقوال ہیں مختلف کتب حدیث سے وہ جمع کیے ہیں عزیز الرحمن نے اور مصنف، اور انہوں نے جو ہے اس پہ ماجسٹیر کا یعنی ایم اے کی ڈگری نے اس پر ایوارڈ ہوئی ہے جامعہ مکہ مکرمہ سے، الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، مدینہ یونیورسٹی سے انہیں اس پہ ایم اے کی ڈگری ایوارڈ ہوئی. پھر ہمیں کتاب نظر آتی ہے اقوال الامام محمد بن سیرین فی التفسیر جمع و دراسہ موازنہ، انور بن جعفر، انہیں بھی مکہ مکرمہ کی ام القرآن یونیورسٹی سے اس پہ ماجسٹیر ایم اے کی ڈگری ایوارڈ ہوئی ہے. ایک کتاب جو ہے تفسیر الاحلام کے نام سے مشہور ہے، جسے تعبیر الرؤیا بھی کہا جاتا ہے، امام ابن سیرین کی طرف منسوب کی جاتی ہے. اس کتاب کے بارے میں محققین نے باقاعدہ صراحت کی ہے کہ اس کی نسبت امام محمد بن سیرین کی طرف درست نہیں ہے، یہ کتاب کسی اور کی لکھی ہوئی ہے. ہاں اس میں کچھ آراء امام ابن سیرین کی بھی موجود ہیں، وہ خود علم تعبیر الرؤیا میں بہت زبردست ماہر تھے، ان کی آراء بھی اس میں موجود ہیں، لیکن یہ کتاب ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، کتاب کسی اور کی لکھی ہوئی ہے اور اس میں ان کے اقوال بھی ہیں اور دیگر لوگوں کے اقوال بھی ہیں، تو اسے ان کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے. جو باتیں اس میں لکھی ہیں ان کی طرف منسوب باتیں، وہ باتیں اگر ثابت ہو جائیں دیگر کتب سے تو ان باتوں کا بیان کیا جا سکتا ہے، ادروائز ہر بات کو ان کی طرف منسوب کرنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں آپ کی فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.